بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک بات اپنے ذہن میں قطعی طور پر ڈال لیجیے، کوئی پیر کتنے بھی مراتب پر فائز ہو جائے، کوئی صحابی کسی بھی مرتبے پر فائز ہو جائے، آپ کا پیر حضرت ابو بکر صدیق کے مرتبے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ آج دنیا کا کوئی عالم ابو بکر صدیق کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کا مرتبہ انبیاء کے بعد سب سے افضل والا بنایا ہے۔ اب اس بات میں کہتا ہوں، اس بات سے آپ سمجھ لینا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کچھ گردہ گردی ہو جاتی ہے، کچھ ناراضگی ہو جاتی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے معافی طلب کی، کہا کہ عمر مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، آپ کا آپ سے برادری ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم بڑا ضدی صحابی تھے، حضرت وہ اپنی ضد پر آئے رہے، اللہ اکبر، معاف نہیں کیا حضرت ابو بکر صدیق کو۔ حضرت اب حضرت عمر میرے آقا کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیز غصے کے حالات میں، آنکھیں آپ کی لال سرخ، حضرت عمر بن خطاب نے سر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھا، کہا یا رسول اللہ، پیدا کا ابھی امی بابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کون سی خطا ہو گئی کہ میرے آنے کے بعد آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، کون سی وجہ ہے، کیا معاملہ ہے، کون سی گستاخی ہو گئی، کون سی تفتیش ہو گئی؟ میرے آقا نے حضرت یعنی غصے کی حالت میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تم سے معافی طلب کرتا تھا، لیکن تم نے اسے معاف نہ کیا، جو گستاخی تمہاری شان میں ہوئی ہے، اس گستاخی کو اگر تم نے معاف نہ کیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق کے خدا نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اللہ کو اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم ہوتے ہیں، ابو بکر کو تلاش کرتے ہیں، حضرت سیدنا سرکار ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، آج میں نے مان لیا ہے، آج میں نے جان لیا ہے، امت مسلمہ پر اگر کسی کو فضیلت تامہ حاصل ہے، کسی کو جو ہے فضیلت حاصل ہے، تو اے ابو بکر پر کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی جن کا نام حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ہے، میرے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی زوجہ ہے، تمام مسلمانوں کی ماں ہے۔ حضرت گرامی رات کے سناٹے میں میرے آقا عائشہ کے ساتھ اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہیں، آسمان کی طرف نظر ڈالی اور ڈالنے کے بعد حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، آسمان میں تارے کیسے جھلملا رہے ہیں، آسمان میں تارے کیسے مسکرا رہے ہیں؟ میرے نبی عائشہ کی بات کو سنتے ہیں اور تعریف فرماتے ہیں ہاں عائشہ، آسمان میں تارے کو مسکرا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے سوال کر لیا یا رسول اللہ، ایک سوال کروں؟ میرے نبی نے فرمایا پوچھو عائشہ، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا آسمان میں جتنے تارے ہیں، آسمان میں جتنے تارے مسکرا رہے ہیں، کیا ان آسمان کے ستاروں کے برابر کسی مرد پیغمبر کی نیکیاں ہیں؟ آپ کی امت کے کسی فرد کی نیکیاں ہیں؟ اتنا جملہ سنا، میرے نبی نے فرمایا عائشہ ہاں، ایک شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے، آسمان کے تاروں کے مانند ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی خوش ہوتی ہے، کہتی ہے کہ یہ انتخاب جو کیا جائے گا میرے والد بزرگوار حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کیا جائے گا۔ میرے آقا کے چہرے
یہ میں جلالین شریف کے حوالے سے اب بات کر رہا ہوں، بخاری و مسلم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ اس پر ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ حضرات جس حدیث کو ہم بھی مانتے ہیں، جس حدیث کو کی تائید ہم بھی کرتے ہیں، اہل حدیث بھی کرتے ہیں، حضرات گرامی منافقین بھی کرتے ہیں، حضرات بہاری اور دیوبندی بھی اس حدیث کو مانتے ہیں۔ حضرات اس کتاب کو میں نے حوالہ دیا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ تمام امت کی نیکیوں کو ایک پلے میں رکھا جائے اور ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کو ایک پلے میں رکھا جائے۔ اللہ کی قسم ابو بکر صدیق کی نیکی کا کوئی جواب نہیں۔ آج کا کوئی پیر، آج کا کوئی مفتی، آج کا کوئی جو ہے مفکر، آج کا کوئی محدث، آج کا کوئی جو ہے اللہ کا ولی، اگر وہ چاہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے پر پہنچ جائے، اللہ کی قسم ابو بکر صدیق کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ باتیں میں اس لیے آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ بھانگ کھائے ہوئے پیر گھوم رہے ہیں، کچھ بھانگ کھائے ہوئے جو ہے مولانا گھوم رہے ہیں۔ حضرات سوشل میڈیا پر آ کر وہ ابو بکر صدیق کے مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ابو بکر کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ابو بکر پر جو ہے تہمتیں باندھتے ہیں۔ یاد رکھنا حضرات کسی صحابی کی محبت میں آ کر ہر صحابی جنتی ہے، یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ہر صحابی جنتی ہے، چاہے وہ ادنا صحابی ہو، چاہے وہ اعلیٰ صحابی ہو، لیکن حضرات گرامی ان کی فضیلت حضرت سیدنا سرکار ابو بکر صدیق پر بھاری نہیں ہو سکتی۔ ابو بکر خطبے میں سنتے ہو نا، خطیب پڑھتا ہے خطبے میں، ہر مسجد میں، ہر ممبر سے، یہ ہر جمعے میں ہر خطیب یہ اعلان کرتا ہے بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلی الناس بالصدق والثبات امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات سب سے پہلے نبی کے بعد کس کا ذکر ہو رہا ہے، کس کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، کس کا جو ہے مناظرائی ہو رہی ہے؟ سیدنا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں نے یہ ثابت کر دیا حضرات گرامی وہ امام وہ مولوی وہ پیر جو ابو بکر کے مرتبے کو گھٹانے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن حضرات بس ممبر کھڑے ہو کر ابو بکر صدیق کی فضیلت بھی بیان کرتا ہے، کیونکہ ابو بکر کا اگر ذکر نہ کیا جائے گا تو خطبہ مکمل نہیں ہوگا۔ ابو بکر کا ذکر نہ کیا جائے گا خطبہ مکمل نہیں ہوگا۔ یہی خطبہ ہم بھی پڑھتے ہیں، یہی خطبہ وہ بھانگ کھائے ہوئے مولوی بھی پڑھتے ہیں جو ابو بکر کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ابو بکر کو نیچا دکھا رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراتب کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میں پھر یہی کہتا ہوں، اونچا جو چل گیا گرایا نہ جائے گا، رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا۔ رب قدیر نے روشن کیا جسے دھوپوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔